اور مغلوب و مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور جس کے پاس پیغمبر کی عملی زندگی موجود ہے۔ یعنی عجیب تر بات ہے، اگر آپ دنیا عیسائیت میں سے کسی بندے سے 4-5 سوال کر لیں، کوئی عیسائی آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی عیسائی سے یہ بات کہہ دو، ہم حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم عیسائی ہونا چاہتے ہیں، ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو بیوی کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ مجھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں ثابت کر دو۔ کنوارا تو میں نے رہنا نہیں ہے، شادی تو میں نے کرنی ہے، میرے اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوں؟ آپ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے پیش کر دو۔ اگر میری اولاد ہو، میں نے اولاد کے ساتھ معاملے کیسے کرنے ہیں، تربیت کیسے کرنی ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی سے مجھے پیش کر دو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے چچا ہیں، میں چچا کو مقام کون سا دوں، حضرت عیسیٰ کی زندگی سے پیش کر دو۔ میری پھوپھیاں ہیں، مجھے بتاؤ میں حضرت عیسیٰ کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ان سے تعلقات نبھانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی سے مجھے بتا دو کہ میں اپنی پھوپھیوں سے تعلق کیسے رکھوں۔ اب وہ عیسائی آپ سے کہے گا ان سوالات کا جواب ہماری انجیل اور ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے تو شادی کی ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے بتائیں کہ بیوی سے تعلق کیسے رکھنے ہیں؟ ہمارے نبی کی اولاد ہی نہیں تھی، ہم کیسے بتائیں اولاد پہ شفقت کیسے کرنی ہے؟ ہمارے نبی کا باپ ہی نہیں تھا، ہم کیسے بتائیں کہ باپ کا ادب کیسے کرنا ہے؟ تو وہ تو بن باپ کے پیدا تھے۔ جب ہمارے نبی عیسیٰ کے والد نہیں تھے تو ان کی پھوپھیاں بھی نہیں تھیں، ہم کیسے بتائیں کہ پھوپھی سے تعلق کیسے نبھانا ہے؟ اب بتاؤ ان سوالات کے جواب اگر عیسائیت کے پاس موجود ہوں، ہمیں جانے میں حرج نہ ہوگا، ہم چلے جائیں، لیکن ہمارے سوال کا جواب تو دو نا۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، چلیں آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اگر آپ سوال کریں کسی عیسائی سے بھائی میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ تو عیسیٰ نے تجارت کیسے کی ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں مجھے بتا دو۔ وہ کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجارت تو کی نہیں ہے، تو میں کیسے بتاؤں کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے؟ آپ کو میں تجارت بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے رہنے کے لیے مکان تو چاہیے نا، مجھے حضرت عیسیٰ کی زندگی سے بتا دو کہ میں مکان کیسے تعمیر کر لوں۔ وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی بغیر مکان کے گزاری ہے، کبھی کہاں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس وقت کے تقاضے یہ تھے۔ اب بتائیں رہنے کا مکان کیسا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ کی عملی زندگی میں نہیں ہے۔ باپ کا تعلق کیسے ہے؟ حضرت عیسیٰ کی عملی زندگی میں نہیں ہے۔ بیوی سے معاملات کیسے نبھانے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ہے۔ دکان میں تجارت کیسے کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اس پیغمبر کا نام لے کر بتاؤ نا، جہاں پہ سارا کچھ مل جائے۔ اگر یہ سارے سوالات کا حل سوالات کا جواب ملتا ہے تو واحد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا کرے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں تجارت کیسے کرنی ہے، ہم نبی پیش کرتے ہیں۔ باپ سے کیسے تعلق ہے، ہم پیغمبر پیش کرتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ نبھانا کیسے ہے، ہم پیغمبر پیش کرتے ہیں۔ مکان کیسے بنانے ہیں، ہم نبوت کو پیش کرتے ہیں۔ سواریاں کیسی رکھنی ہیں، ہم نبوت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نبی کی زندگی پیش کر دیں گے۔ مجھے بلکہ خود ہی ایک دن کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے ہم دیہاتوں کو صاف پانی دیں۔ میں نے کہا اگر آپ کی خواہش ٹھیک ہے، آپ خواہش میں واقعتاً صادق ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن خواہش صاف پانی پینا اللہ کے نبی کا ایسا طریقہ ہے، آپ حیران ہوں گے۔ بعض لوگ اس کو شریعت سے ہٹ کے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں زیادہ اہتمام نہیں کیا کہ کھانا کون سا ہو اور کیسا پکا ہو اور یہ سبزی کیسی ہو، نہ پانی کے معاملے میں اتنا اہتمام کیا۔ مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر باہر کنواں تھا، حضور اسپیشل پانی وہاں سے منگوا کر پیا کرتے تھے۔ صاف پانی پینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، چونکہ پانی کو خوراک سے زیادہ انسان کی زندگی اچھی رکھنے میں دخل ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اب اگر کوئی اچھے پانی پینے کا اہتمام کرے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا بوتل رکھی ہے، یہ کیا پانی پیا ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس ہمت ہے آپ فلٹر کر کے پانی پی لیں، یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اس میں شریعت میں ہمارے یہاں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص گاڑی لے لے، لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، اور جن کی گڈی نال کام چل رہا ہے تو وڈی دی کیڑی لوڑ ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کی زندگی دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں کبھی ایسے نہیں ہے کہ کسی آدمی کا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ ہوا ہو۔ اللہ کے نبی نے کپڑا پھٹا پیمند لگا پہن لیا ہے، گھوڑا کمزور نہیں رکھا۔ میں بلکہ اس سے بڑی اگر آپ مثال دوں تو آپ کو تعجب ہوگا، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے
حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان درمیان میں جتنی بھی ٹیکنالوجی جدید ہو جائے، آپ کوئی سوال کر لے، ایسا شخص بتاؤ کہ جس کی سواری سب سے تیز رفتار ہو اور اس سواری کا نام لو، اس کا جواب صرف مسلمان دے سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کے پاس سواری تھی جس کا نام براق تھا، اور اتنی تیز سواری نہ آج تک آئی ہے نہ آنی ہے۔ کتنی تیز رفتار تھی۔ میں صرف ایک بات پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق وہاں قدم رکھتی جہاں حضور کی نگاہ جاتی، جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ آپ بتائیں اس سے تیز رفتار سواری دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، آج ہم پریشان بھی ہیں، فلاں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، فلاں کے پاس میزائل بہت ہیں، فلاں کے پاس بارود بہت ہے۔ حضرت عیسیٰ پہلے نبی تھے، اب جب آئیں گے تو نبی نہیں، نبی ہونے کے باوجود حضور کا امتی بن کر آئیں گے، اور مد مقابل کون ہوگا؟ بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس ایٹم ہے، اور جن کے پاس دنیا کے تباہ کن ہتھیار ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تباہ کن ہتھیار کون ہوگا؟ حضور کا امتی بننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سانس لینے کے لیے، اور جب باہر سے سانس پھینکیں گے آپ کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک نگاہ جائے گی، اور جس بے ایمان پہ سانس پڑے گا وہ ایسے قتل ہوگا جیسے گولی سے بندہ مرتا ہے۔ اب بتاؤ کتنی طاقت موجود ہے، لیکن اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق مادیت سے نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں کوئی بندہ کہہ دے وہ جی فلاں ملک چاند پر پہنچ گیا، تم نے کیا ترقی کی ہے؟ آپ کو بھی جس کے ہم ہیں وہ تو عرش پہ پہنچا ہے، جن کو تم نے مانا وہ چاند پر گئے ہیں، اور جن کو ہم نے مانا وہ عرش پہ گئے ہیں۔ تو بتاؤ ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ جن نے تیز رفتار جہاز اتنا بنایا ہے جو آواز سے بھی تیز رفتار چلتا ہے، ان نے کوئی نگاہ سے تیز رفتار چلتا ہو، یہ جہاز حضور کا تھا جس کا نام براق ہے۔ آواز سے تیز رفتار جہاز تو ملے گا، لیکن نگاہ سے بھی تیز رفتار جہاز ہو، اس کا ہمارے پیغمبر کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں کہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں جب ہمیں پتہ چلے نا ہم کس پیغمبر کے امتی ہیں، حضور کتنے بڑے تھے، ہماری نسبت ان سے ہے، پھر آدمی گھبراتا